اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ صدق اللہ العظیم۔ حضرات محترم، سورہ لاحب کے بعد سورہ اخلاص 112 نمبر کی صورت ہے، مکی صورت ہے، 22 نمبر میں نزول ہوا اور 4 آیتیں مبارکہ ہیں۔ دنیا کے تمام مسلمان جن نے صرف ناظرہ ہی پڑھا یا نہیں پڑھا، انہیں نماز جب سکھائی جاتی ہے تو سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص سکھائی جاتی ہے۔ ان کی بڑی برکتیں ہیں، برکت والی صورت ہے کہ 3 مرتبہ اگر پڑھیں پورے قرآن پاک کا ثواب مل جاتا ہے۔ فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں اگر گھر میں داخل ہوتے ہی سلام کے بعد سورہ اخلاص پڑھ لیں تو رزق حلال سے مالا مال ہو جائے گا، اتنا رزق حلال ملے گا کہ اڑوس پڑوس والے بھی خوش ہوں گے۔ سورہ کوثر میں مشرکین نے اعتراض کیا کہ آپ کی تو نسل نہیں چلے گی۔ اللہ نے جواب دیا کہ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانک هو الابتر۔ ہم نے آپ کو حوض کوثر عطا کیا، اپنے رب کی نمازیں پڑھیں اور روزے اور قربانی کریں، اور آپ کا دشمن ابتر ہے۔ یہاں پہ مشرکین اللہ کے بارے میں پوچھتے تھے آپ کے رب کی تعریف کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے۔ تو محبت کی علامت یہ ہوتی ہے کہ جب بھی کوئی محبوب کے بارے میں محب کے سامنے ان کے محبوب کے عیب بتائے جاتے ہیں تو محب جن کے محبوب کے عیب تلاش کیے جاتے ہیں وہ محب کا دفاع کرتا ہے۔ پیارے حسان رضی اللہ تعالی عنہ ممبر پر بیٹھ کے رسول اللہ کی تعریف کرتے تھے۔ حضور فرماتے تھے آپ کہ یہ اشعار ان کے اوپر تیروں سے زیادہ برے لگتے، کیونکہ وہ حضور علیہ السلام کے دشمن تھے۔ تو حضور بے عیب ہستی کو بھی عیبدار بناتے تھے، اور حضرت حسان وہ ممبر پر بیٹھ کر پشتوں کے ایک سالے کہتا ہے پاک رسول میں پا ممبر دیکھے نولے اوچ حسان کا وہ بیان دا تور و زلفو او نظاری دا جنتنو پکیخکاری او اریول کے دا جانان دا تور و زلفو نو اس پروائی پا جنت نہ پا دوزخ بینو او خلق بی چی عاشقان دا تور و زلفا نو که موسیٰ نبی رازدار پا کوئی تور کرو او دے خاون پلا مکان دا تور و زلفا۔ پیاری پیاری نعتیں ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کوئی طور پر اللہ کا راز کرتے
تو ہمارے نبی تو لامکان پر رازدار ہوئے. ارے جنت اور جہنم کی پرواہ نہیں ہوتی. جو اپنے محبوب کے محبت میں ہوں ان کو اس سے کیا لینا دینا. اللہ راضی ہو جائے، نبی راضی ہو جائے، باقی جدھر بھی ڈالیں محبوب کی رضا میں رضا کو فنا کر دو. اللہ اکبر. حضور نے ممبر پر بٹھایا ہوا ہے جب حسان کالی زلفوں کا بیان کر رہے تو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام دنیا کو پیغام دینے آیا ہے. ارے جس رب کے بارے میں عیسائی کہتے ہیں کہ عزیر ابن اللہ، عیسیٰ ابن اللہ، عیسیٰ ابن اللہ، اور ادھر یہودی کہتے ہیں عزیر ابن اللہ، سورہ توبہ میں پڑھ چکے ہیں. مشرکین کیا کیا کہتے ہیں. ہر طرف سے شرک کا بازار گرم ہے. شرک دنیا میں بولو سب سے خطرناک. اب تو لوگ کوئی ادھر چلے گئے کوئی ادھر چلے گئے، پتہ نہیں چلا. یعنی وہ بیان بھی خراب ہو گئے. کوئی ہر موضوع کو شرک بنا لیتا ہے اور کوئی ہر شرک کو جو ہے نا وہ توحید بنا لیتا ہے. عوام کو پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ شرک ہے اور وہ کیا ہے. سمجھ آئی؟ تو یہاں پہ فرمایا اے محبوب آپ کہہ دیں کہ جس رب کے بارے میں تم پوچھتے ہو، جس کے بارے میں تم نے غلط عقیدے بنائے ہیں، ارے وہ رب یکتا ہے. قل هو اللہ، قل هو اللہ احد. آپ کہہ دیجئے. کن کن سے کہہ دیجئے؟ دنیا والوں سے کہہ دیں. ہاں کس سے فرماؤ؟ یا ہم سے کہ حمد ہماری محمد جان تمہاری، حمد ہماری محمد جان تمہاری، زبان تمہاری. ہاں کہ ہم محمود ہوں اور تم حامد، تم کہو ہم سنیں. یا کافروں سے فرماؤ کہ ہماری توحید تمہارے کہنے سے مانے. یا مومنوں سے فرماؤ یا سارے انسانوں یا سارے جہاں سے، کیونکہ تم نبی رحمت للعالمین ہے، ہم رب العالمین ہے. رب العالمین اللہ، حضور رحمت للعالمین. تو کہہ دو وہ اللہ ایک ہے، وہ یکتا ہے. کیا ہے؟ یکتا ہے، وہ ایک ہے. کہتے یکتا اس کو کہتے ہیں کہ اس کا دوسرا نہ ہو. یعنی ایک وہ ہے جس کا آدھا بھی ہو، اس کے اوپر دو بھی ہو. ایک سے اگر دو مقابلہ نہیں کر سکتے تو تین کر لیں. لیکن احد، رجل احد نہیں ہوتا، رجل واحد ہوتا ہے. هو اللہ احد حقیقتاً کہ نہ اس کے اجزاء ہیں، نہ کوئی اس کا سہیم حصہ دار و شریک، نہ اس کے مثل. خیال ہے کہ عرب میں کفار بہت قسم کے تھے. دہریہ، ایک دہریہ دنیا میں بھی ہے نا، دہریہ مشرک. دہریہ بھی تھے اور مشرک بھی تھے. رب کے صفات کے منکر، رب کے لیے اولاد ماننے والے وغیرہ. یا 4 قسمیں بنی اس صورت میں. ان سب کی تردید ہے. اللہ میں دہریوں کے اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم. ان سب کی تردید ہے. اللہ میں دہریوں کی، احد میں مشرکین کے کہ دوسرا رب نہیں ہے. رب ایک، خالق ایک، مالک ایک، رازق ایک، عزت اور زندگی دینے والا ایک. حقیقت میں کوئی مشکل کشا نہیں. جتنے بھی تم نظر آتے ہیں یہ تو وسیلے ہیں، یہ تو رب کی عطا سے اگر وہ کرے. لیکن حقیقت میں ایسے نہیں ہے کہ تو نکلے کہ رب نہ کرے تو یہ کر دے گا. یہ شرک ہے. یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ اگر رب روک لے تو کوئی نہیں دے پائے گا.
رب دے تو وسیلے بہت سارے بن جائیں گے۔ احد میں مشرکین کا مکمل رد۔ اگلے آیت میں اللہ الصمد، ہر چیز سے غنی، کہ نہ کھائے نہ پیے، صمد کہ نہ کھائے نہ پیے اور دوسروں کو کھلائے پلائے، صمد نہ کسی کام میں کسی کا حاجت مند۔ اس میں ان لوگوں کی تردید ہے جو کہتے تھے کہ اکیلا اللہ اتنے بڑے جہاں کو نہیں سنبھال سکتا، اس لیے ہم بتوں کو پکڑ کے ان کے وسیلے لیتے ہیں، ان کی عبادت کرتے ہیں۔ اللہ کی پناہ، اس نے اپنی مدد کے لیے اپنے بعض بندے چن لیے ہیں، انہیں اللہ کا بندہ مان کر الہیہ شرکا کہتے تھے، یہ شرک ہے، اور ان کا پوجا کرتے تھے۔ ان کی تردید کے لیے رب کریم نے فرمایا اللہ الصمد لم یلد ولم یولد وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ۔ 111 نمبر سورہ اسراء۔ اسلام میں اولیاء اللہ اور فرشتے عالم کا انتظام، فرشتے وغیرہ، وہ بھی اللہ تعالیٰ کے اس سے عطا سے پانی جو ہے نا پیاس بجھائے، لیکن اس کو اکیلا ایسے اس کو یہ صفت بذات دینا اور غیر متناہی ازلیہ بدی دینا، یہ مسلمان جب ایک کام کرتا ہے تو اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اس میں یہ چیزیں ہیں۔ تو فرمایا لم یلد، اس نے کسی کو جنا نہیں، وہ کسی کا باپ نہیں ہے، ولم یولد، اور وہ نہ جنا گیا، نہ اس کا باپ ہے اور نہ کسی کا بیٹا، نہ وہ کسی کا بیٹا نہ کسی کا باپ۔ لم یلد، اس نے کسی کو نہیں جنا، ولم یولد، نہ وہ جنا گیا، کیونکہ اولاد باپ کے جنس سے ہوتی ہیں۔ رب تعالیٰ جنس و مثل سے پاک ہے، نیز جو کسی سے پیدا ہو وہ حادث ہوتا ہے۔ رب تعالیٰ ہمیشہ سے اولاد کی ضرورت بقائے نسل کے لیے ہوتی ہے، جس کا محتاج فانی ہے، جو ہمیشہ باقی اسے نسل سے کیا کام۔ اس میں مشرکین اور یہود نصارہ کا رد ہے، تمام شرک کا رد اس چھوٹی سی صورت میں ہو گیا۔ مشرکین فرشتوں کو اللہ کی لڑکیاں کہتے تھے، یہود عزیر علیہ السلام کو، عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا مانتے تھے۔ وَلَمْ يَكُنْ نہیں ہے، وَلَمْ يَكُنْ نہیں ہے، لہو اس اللہ کے لیے کفواً ہم سر، ہم پلہ، ہم مثل، احد کوئی ایک، نہ ذات میں نہ صفات میں کوئی واجب نہیں ہے۔ اللہ واجب الوجود ہے نا، ان کے صفات قدیم ہے نا، تو اس میں ان لوگوں کا بھی رد ہے۔ بعض لوگ سمجھ نہیں رکھتے، چھوٹی چھوٹی بات پر بھی میں نے کہا نا کہ اب عوام کو شرک کا بھی پتہ نہیں چلا۔ ادھر والے تو کہتے بھائی اس نے تو یا رسول اللہ کہہ دیا، اب اس کو سمجھاتے نہیں ہیں کہ بھائی یہ مشاکلت فی لفظ ہے، یوں آئے گا بولے یار وہاں یا اللہ لکھا ہے یہاں رسول اللہ، یہ تو سیم ٹو سیم ہے، برابری ہے۔ اب وہ قرآن پڑھانے والے نہیں سمجھاتے کہ بھائی یہ فقط مشاکلت فی لفظ ہوتی ہے، کس میں؟ فی لفظ میں مشاکلت ہوتی ہے، حقیقت میں برابری نہیں ہے، کیونکہ اِنَّا جَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، انسان کو ہم نے سمیع بصیر بنایا۔ انسان دوسرے معنی پہ اب سمیع بصیر ہے، اللہ دوسرے معنی پہ۔ انسان اگر سمیع بصیر ہے تو اللہ نے سماع بھی دی ہے، بصارت بھی دی ہے، عطائی ہوئی نا، ایک فرق۔ دوسری طرف یہ محدود دیکھتا ہے انسان، کوئی بھی ہو اللہ کے مقابلے میں محدود ہے نا، غیر متناہی تو کوئی نہیں ہو سکتا۔ مخلوق کی کوئی صفت غیر محدود نہیں ہو سکتی، بات ختم ہو گئی۔ اگر وہ کچھ جانتا ہے، علم ہے اس کا، تو وہ بھی محدود ہے۔ اب انہوں نے تھوڑا تھوڑا بھائی نہیں برابری ہو گئی، صفات میں برابری ہو گئی، واہ 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 واہ۔
اللہ تعالیٰ ایسوں کے شر سے بچا، کہہ دو آمین۔ تو فرمایا اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے، مخلوق تمام حادث ہے، اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ ازلی ابدی ہے۔ تو کہہ دو اے محبوب، جس اللہ کے بارے میں تم پوچھتے ہو وہ یکتا ہے، وہ اور وہ بے نیاز ہے۔ یہاں پہ صمد کے بڑے پیارے معنی ایک مفسر نے لکھے، بہت پیارے معنی لکھے، 2-3 آپ کو بتا دوں۔ اس سورہ کی یہ چھوٹی سورت ہے لیکن اس کی تفسیر جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، کیونکہ اس میں شرک کی نفی ہے اور علماء نے کھل کر اس کو بیان کیا ہے کہ اس بڑی بیماری سے انسان بچے۔ دیکھیں یہاں چند باتیں آپ کو اس میں بتا دیتا ہوں۔ کہ لفظ اللہ اس کے حی و قیوم، سمیع و بصیر، علیم و خبیر، قادر و مالک ہونے پر اور دیگر اوصاف کمال پر دلالت ہے۔ اللہ احد صفات سلبیہ پر دلالت کرتا ہے۔ کسی کے لیے احدیت سے مراد اس کی ذات کا منفرد اور تمام قسم کے ترکیبات سے منزہ ہونا۔ اور جب احدیت ہے تو وہ مکان اور جسم سے بھی پاک ہے۔ احد وہ ہے کہ اس کو نہ مکان کی ضرورت ہے نہ زمان کی ضرورت ہے، کچھ بھی نہیں۔ کسی کے لیے مکان یعنی جگہ مجسم شے کے لیے ہوتی ہے، اور جو چیز مجسم سے ضرور مرکب ہے تو اس کے اجزاء لا یتجزا ہوں گے۔ جو چیز مجسم ہے ضرور مرکب ہے، اس کے لیے اجزاء لا یتجزا ہوں، یا حیولہ و صورت ہوں، اور ترکیب منافی ہے۔ احدیت کے کیا ہے؟ یکتا سے منافی ہے۔ جو محتاج ہو، جس کے لیے مکان ہو، جس کے لیے جسم ہو، اور جب وہ نہ جسمانی ہے نہ مکانی، تو جمیع عوارض مکان و جسم بلکہ زمانے سے بھی پاک ہے۔ نہ اس کو موٹا کہہ سکتے ہیں، نہ دبلا، نہ لمبا، نہ پست قد، نہ گورا، نہ کالا، نہ بوڑھا، نہ جوان، نہ وہ کسی میں حلول کیے ہوئے ہے، نہ کوئی اس میں کسی کے لیے کیا، اور نہ اس میں کسی نے حلول کیا، نہ وہ اس میں، جیسا کفری عقیدوں میں یہ باتیں چلتی رہتی ہیں، نہ وہ ترکیب میں ہے۔ پھر یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ فلاں شخص میں گھس آیا، فلاں شخص اللہ کی ذات میں داخل ہو گیا، یہ کفر اور شرک ہے محض، یہ لغو ہے۔ اور جب وہ مجسم نہیں تو شکل و صورت سے بھی پاک ہے اور محسوس بھی نہیں، اور لفظ احد اس کی یکتائی و استقلال صفات پر دلالت کر رہا ہے۔ اس کے بعد پھر صمد صفات کی تشریح، اللہ کی صفات کی تشریح فرما اللہ، اور اس کے بعد اللہ صمد ہے۔ صمد کے معنی کیا ہیں؟ اول قصد و ارادہ کرنے کے، اس تقدیر پر صمد بمانے مصمود ہوگا، کس لیے کہ فعل بمانے مفعول زبان عرب میں بکثرت مستعمل ہے۔ اس صورت میں یہ معنی ہوں گے کہ وہ ہر ایک کا مقصود ہے، ہر کوئی اس کے طرف قصد ارادہ کرتا ہے۔ دویم معنی صمد کے معنی ہے ٹھوس، کہ اس پر کوئی تغیر نہیں آتا، وہ قوی اور مستقل ہے۔ اس تقدیر پر یہ لفظ واجب الوجود کے معنی میں ہے۔ یہ لغوی معنی کی تحقیق تھی، مگر عرف عرب میں یہ لفظ بہت سے معنی میں مستعمل ہے، اس لیے مفسرین اس کے مختلف معنی کے، میں بڑے بڑے مفسرین کے نام لے لیتا ہوں کہ کتنے معنوں میں عرب اس کو استعمال کرتے ہیں۔ نمبر 1 یہ کہ وہ جمیع اشیاء کا جاننے والا ہے، کسی کے لیے حاجت روائی کرنا بغیر اس کے ممکن نہیں، یہ پہلا معنی صمد کا۔ کہ نمبر 2 ابن مسعود کا قول ہے کہ اس کے معنی ہے ہر سردار، سردار، اس کے معنی ہے سردار جو سب سے اعلیٰ سردار ہو، یہ اللہ ہے۔ نمبر 3
اسم کہتے ہیں کہ صمد جمیع اشیاء کے خالق کو کہتے ہیں۔ نمبر 4، صدی کہتے ہیں کہ صمد اس کو کہتے ہیں کہ جو ہر کام میں مقصود اصلی ہو اور اس کے طرف فریاد لے جاتے ہو۔ نمبر 5، حسین بن فضل کہتے ہیں کہ صمد وہ ہے کہ جو چاہے کرے، کسی کی ضرورت نہیں ہے پوچھنے کی، بے پرواہ ہے۔ نمبر 6، صمد فرد کامل اور بزرگ کو کہتے ہیں۔ نمبر 6، یہ سب قول اور اول لغوی معنی کی تائید کرتے ہیں اور سب صفات ثبوتیہ پر دلالت کرتے ہیں کہ یہ اللہ کے اندر یہ صفات پائے جاتے ہیں۔ چند اقوال اور بھی ہیں دوسرے لغوی معنی کی تائید کرتے ہیں، اور یہ سب صفات سلبیہ، 2 صفات ضروری ہونی چاہیے نا کامل ذات کے لیے، 2 صفات سلبیہ اور صفات، یہ بچہ بہت پکا نمازی ہے، یہ صفات ثبوتیہ ہے، یہ بچہ جھوٹ نہیں بولتا، یہ سلبیہ ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ، سلبیہ کہ اللہ اس عیب سے، ہر عیب سے پاک ہے، اور ثبوتیہ اللہ کے لیے تمام تعریفیں۔ تو صفات سلبیہ، نمبر 1، بے نیاز کے جس کو کسی کی کسی بات میں حاجت نہ ہو، یہ سلب ہے اسے۔ نمبر 2، صمد وہ کہ جس کے اوپر اور کوئی بالادست نہ ہو۔ نمبر 3، قتادہ کہتے ہیں صمد وہ جو نہ کھائے نہ پیے، پاک ہے نہ کھانے پینے سے۔ نمبر 4، صمد وہ جو خلق کے فنا ہونے کے بعد بھی باقی رہے، فنا نہ ہو سلب۔ نمبر 5، حسن بصری کہتے ہیں صمد وہ کہ جس کو زوال نہ ہو، جیسے تھا ایسا ہمیشہ ہی بہ رہے گا، فنا نہ ہو۔ نمبر 6، ابی بن کعب کہتے ہیں صمد وہ جو نہ کبھی مرے نہ کوئی اس پر کوئی زمانہ حادثات ہوں، صمد ہے۔ نمبر 7، یمان اور ابو مالک کہتے ہیں صمد وہ جو نہ کبھی سوئے اور نہ بھولے۔ نمبر 8، ابن کیسان کہتے ہیں صمد وہ جو اور کوئی اس کے صفات سے موصوف نہ ہو۔ مشاکلت فی اللفظ کی بات نہیں کر رہا، وہ 3 معنی ضروری ہیں، ورنہ کوئی کہہ دے گا بھائی آپ کہتے ہیں نہیں ہے تو انسان بھی سمیع ہے، اللہ بھی سمیع، یہ تو ہے، میں نے بولا نہیں ہے تو مشاکلت فی اللفظ فقط۔ نمبر 9، مقاتل بن حیان کہتے ہیں صمد بے عیب کو کہتے ہیں اللہ ہر عیب سے۔ تو کوئی کہہ دے کہ اللہ تو جھوٹ بھی بول سکتا ہے، اللہ کی پناہ، اللہ کے لیے عیب ثابت کرے، اللہ تعالیٰ کی کسی عیب کا امکان بھی نہیں ہے، یہ بھی یاد رکھیں، ایک پایا جانا ایک امکان ہونا۔ ہم کہتے ہیں اللہ کا شریک ہے بھی نہیں، امکان بھی نہیں ہے۔ ربیع بن انس کہتے ہیں صمد وہ کہ جس پر کوئی آفت نہ آئے۔ سعید بن جبیر 11 نمبر پہ کہتے ہیں کہ صمد وہ جو اپنی جمیع صفات و افعال میں کامل ہوں۔ نمبر 12، جعفر صادق فرماتے صمد وہ جو غالب رہے مغلوب نہ ہو۔ نمبر 13، ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ صمد کے معنی ہے بے نیاز اور سب سے بے پرواہ۔ نمبر 14، ابو بکر وراق کہتے ہیں صمد وہ جس کی کیفیت دریافت کرنے سے مخلوق نا امید ہو گئی ہو، اللہ کے ذات تک رسائی اور وہ ادراک ناممکن۔ نمبر 15، صمد وہ جو کسی کو نظر نہ آ سکے، آخرت میں اللہ کا دیدار ہوگا۔ نمبر 16، ابو العالیہ کہتے ہیں صمد وہ جو نہ کسی کو جنے نہ کسی کو جنا ہو، نہ کسی سے جنا ہو۔ نمبر 17، ابن عباس فرماتے ہیں کہ صمد بڑا کہ جس کے اوپر کوئی بڑا نہ ہو۔ نمبر 18، صمد وہ جو زیادتی اور نقصان سے پاک ہو۔ ہمارے اندر زیادتی بھی آتی اور کمی بھی، ہر چیز میں اللہ ہمیشہ چپیوں گالی بیائی اگانچے اللہ دے تاخو انسان دے کل سنگا ایک حال میں رہے تو سمجھو اللہ ہے، یہ تو انسان ہے، کبھی بچہ کبھی جوان ہے، کبھی صحت مند تو کبھی پریشان ہے، کبھی دولت مند تو کبھی در بدر رواں ہے۔ یاد رکھیے صمد الغرض لفظ صمد دونوں قسم کی صفات اللہ تعالیٰ کی تمام صفات سلبیہ اور ثبوتیہ کو شامل ہے۔
رب بڑا رحیم اور کریم ہے. رب بڑا، ارے اللہ تعالیٰ کا اللہ، ہم نے کہا اللہ الہ، اس بات یہ کہ مشتق ہے یا جامد ہے، کس سے بنا ہے یہ لفظ یا نہیں، مختلف ہے. میں ایک معنی بتاتا ہوں، بڑا مجھے پیارا لگا تو میں نے بولا ان کو بھی بتا دوں. اس بارے میں تیسرا قول یہ کہ اللہ الہ سے مشتق ہے، جس کا معنی سکون پانا. کہا جاتا ہے الوت الی فلان اے سکنت الیہ، کہ میں نے فلاں سے سکون پایا. ذات باری تعالیٰ کو اللہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ جب بیتاب دلوں کو اس سے تسکین ملتی ہے. قرآن میں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سورہ نمبر 13 آیت نمبر 28 سورہ رعد. ان المؤمنون، رب فرماتا ہے انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، مسلمان وہ ہیں جب اللہ کا نام لیا جاتا ہے تو دل ہل جاتے ہیں، دل خوف زدہ ہو جاتے ہیں. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُ زَادَتْهُمْ إِیمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَکَّلُونَ، اور جب ان پر اس کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو وہ کلام محبوب کے لذت انگیز اور صلاحیت آفرین باتیں ان کے ایمان میں زیادتی کرتے ہیں، اور وہ ہر حال میں اپنے رب پر توکل قائم رکھتے ہیں اور کسی غیر کی طرف نہیں جھکتے، اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں، اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں. تو جس کے سننے سے سکون ملے، جس کے سننے سے سکون اور اطمینان ملے. یہاں پہ لیلا مجنون کی ایک بات انہوں نے لکھی ہے، الیس وعدتنی یا قلب انی اذا ما تبت عن لیلا تتوب فہا انا تائب عن حب لیلا فما لکا کلما ذکرت تذوب. اے دل، ارے ہم نے تو وعدہ کیا تھا، الیس وعدت، اے دل تو نے میرے سے وعدہ کیا تھا، یا قلب انی، میرے سے تو نے وعدہ کیا کہ جب بھی اذا ما تبت عن لیلا تتوب، کہ میں بھی توبہ کروں گا تو تو بھی توبہ کر. کیونکہ دل ہر چیز کی محبت کو دل اپنے پاس رکھتا ہے نا. تو لیلا اپنے مجنون اپنے جسم سے لڑ رہا ہے، کہتے میں بھی توبہ کرتا ہوں، اے دل تو بھی بھول جا، تو بھی بھول جا. فہا انا تائب عن حب لیلا، تو سنو میں تو لیلا کے محبت سے توبہ گار ہوں. لیکن فما لکا کلما ذکرت تذوب، اے دل تجھے کیا ہوا جب بھی اس کا نام آتا ہے تو تو پگھل جاتا ہے، تو پگھلنے لگتا ہے. یہ کیا ہو رہا ہے؟ قرآن اہل ایمان کی اسی حالت کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ جب باری تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے تو اہل ایمان کے دل پگھلنے لگتے ہیں، کیونکہ جو حب الہی عشق میں بدلتی جاتی ہے ایمان کمال کو پہنچتا ہے. جیسے ارشاد باری تعالیٰ ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، اللہ جیسی محبت کائنات میں کسی کو کسی نہیں ہے جو مسلمانوں کو اپنے رب سے ہر حال میں اللہ. تو یہاں پہ یہ بہت سارے انہوں نے معنی لکھے، بہت زیادہ لکھے کہ اللہ یہ ہے، اللہ یہ ہے، کہ ہر یعنی اللہ لا تھا، پھر الف لام گئے تو ایک خاص ذات کا نام. تمام صفات کمالیہ جو اللہ کے ذات میں پائی جاتی ہیں، دوسرے تو صرف تھوڑے تھوڑے مظہر ہو جاتے ہیں. انسان اگر رحم کرے تو کتنا کرے گا؟ اللہ کے 100 رحمتیں ایک اللہ نے دنیا میں بانٹی ہے. کہتے دنیا میں جتنے شفقت و محبت ہے ماں جو بیٹے سے کرتے، درندے جرندے جو اپنے اولاد سے کرتے، یہ وہ ایک ہی رحمت کا مظہر بن کے آتی. اور 99 رحمت اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پھر مسلمانوں پہ ہوگی. ایک پرندے کو اللہ کے نبی نے دیکھا کہ پہلے ایسے ہوا کہ وہ شخص اس پرندے کو لے کر آیا تو اس کے بچے بھی تھے. وہ چادر بولا کھولو یہ کیا لے کر آیا؟ بولا میں وہاں درخت کے پاس گزرا تو یہ پرندے کے بچے تھے میں لے کر آیا. تو اس کی ماں آ گئی، وہ اس کے اوپر ایسے پر بچھانے لگی. تو وہ حیران ہو گئے کہ یہ دیکھ اتنے لوگ بیٹھے، صحابہ بیٹھے، وہ بھی اپنے بچوں کے اوپر
تو اللہ کے نبی نے ہر بات میں ایک نقطہ ہوتا ہے، انبیاء جب آتے ہیں نا، وہ ہر بات پر اللہ کی وحدانیت ثابت کرتے ہیں کہ یہ سب اللہ کی قدرتوں کے مناظر ہیں. بس کوئی اچھا انسان دیکھے تو بولے یہ بھی اللہ کی قدرت ہے، اس کو اتنا. تو بولو تم اس پہ وہ کرتے ہو. ارے بولا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں، اپنے مخلوق سے اس سے کئی گنا زیادہ محبت کرتا ہے. ایک عورت تھی، وہ آئی حضور علیہ السلام قافلے سے گزر رہے تھے، تو آئی بولا آپ اللہ کے رسول ہے؟ بولا ہاں. وہ روٹی پکا رہی تو بچہ جب بھی آگ کے پاس آ تو وہ ہٹا دیتی. تو کہتے یا رسول اللہ، میں تو میرے بچہ میں ایک انسان ہوں، لیکن میں اس میں آگ میں نہیں آنے دیتی، اس بچے کو بچاتی ہوں. تو کیا اللہ ہمیں آگ میں ڈالے گا؟ وہ تو بہت زیادہ مہربان ہے. حضور کے آنسو بہہ پڑے. بولا اللہ کبھی نہیں ایسے کرتا، لیکن اگر کوئی اس کو اللہ تو مانے. آپ بتوں کے سامنے سجدہ ریز ہو، دوسروں کو مشکل حقیقی کو شاد جان کر ہو، اللہ کا نام لینا بھی اس کو گوارا نہ ہو کہ دوسروں کا نام لے تو خوش ہوں، جب اللہ کا نام آتا ہے تو اس کو ناگوار گزرے. تو ان کے اندر اسلام کہاں رہ گیا؟ سمجھ آئی؟ تو آج ہم نے سورہ اخلاص پڑھی. کہہ دو کہ وہ اللہ یکتا ہے، وہ بے نیاز ہے، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں کسی کی. پوری دنیا کفر میں لگ جائے کوئی پرواہ نہیں ہے. اللہ کی خدا کی خدائی میں کوئی کمی نہیں آتی. وہ ایسی ذات ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جانا، نہ اس نے کسی کو، اور نہ وہ کسی سے جانا گیا، اور نہ اس کا کوئی ہمسر، کوئی ہم پلہ ہے، اس کے برابر کون ہو سکتا ہے. لہذا کسی کے سامنے سجدہ ریز ہونا یہ شرک ہے، کیونکہ سجدہ ریزی کے لیے صرف اللہ کی ذات ہے. تو یاد رکھو کہ وہ ذات کہ انسان کو زندگی بھی دیتا ہے، موت بھی دیتا ہے. کیف تکفرون باللہ وکفرتم، اس پر آگا وحدانیت ایک واحد موضوع ہے کہ پورا قرآن کا موضوع ہی اللہ کی وحدانیت ہے. انبیاء علیہ السلام آئے، ان کا موضوع بھی اللہ کی وحدانیت. تو قرآن ہم شروع سے پڑھتے ہیں نا، اس کا مین موضوع ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین قبلکم الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء. تو یہ دنیا پرستوں کو بتایا کہ یہ سب کچھ اللہ ہی تو کرنے والے، تم کدھر جا رہے ہیں؟ تم اللہ کے ذات پر بھروسہ رکھو کہ میری موت آئے گی تو اسی وقت اللہ کا فیصلہ ہوگا، میں اللہ کے دین کی خدمت کرتا رہوں گا. ٹھیک ہے، موت سے انسان غمزدہ وہ ہے، خوفزدہ ہے، لیکن اس کو ذرا سوچنا چاہیے کہ اب دیکھیں اس میں ایک دو شعر آپ کو سنا دیتا ہوں، بڑے پیارے شعر ہیں، پشتو میں ہیں. تو بعض اشعار ایسے ہوتے ہیں نا وہ انسان کی پختگی آتی ہے. اس میں کہتے ہیں کہ تو کہتا ہے کہ میں مر جاؤں گا فلاں فلاں، وہ کہتا ہے کئی سرد گٹلان دکڑی خو نمری چتر سوئے پورا نہیں دجوان سا پاروں. کہتے کسی کا سر پتھر کے نیچے رکھ دو کہ میں اس کا سر کیا کر دیتا ہوں، کچھ چلے دوں. کہتا ہے نہیں مرے گا، زندگی کا سفر پورا نہیں ہے نا تو پورا تو کر کے رہے گا. وہ سفر اللہ نے طے کیا نا، یہاں سے یہاں تک سفر کرے گا، آپ نہیں چھین سکتے. دوسری بات کیا کہتے ہیں، او چنے ٹئی پورا نوی مڑ بنشی او کپچا پا سمندر کے طوفان راشی. کہتے جس کا وقت پورا نہیں ہوتا نا وہ نہیں مرتا، اگرچہ کسی پر سمندر میں طوفان آ جائے. کتنے لوگ طوفانوں سے بچ گئے. اس دن ہم شداد کا واقعہ بتا رہے تھے نا، وہ سمندر میں سب ڈوب گئے، وہ بچ گیا. وجود سے پھر وہ بڑا دعویٰ کیا تھا، کریم مولا سے دعائیں. اس سورت کو ایک صحابی ہے کہ وہ کوئی بھی سورت پڑھتا سورہ اخلاص پڑھاتے. تو جب صحابہ واپس آئے بولے یا رسول اللہ یہ سورہ اخلاص بہت پڑھتا ہے. پوچھا بولے ذرا کیوں پڑھتے ہو؟ بولے اس میں میرے رب کی صفات ہے، میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، یہ سورت پڑھتا ہوں. تو اس کو بولا
اس کو مبارکباد دو کہ یہ اس صورت سے محبت کرتا ہے، یہ جنتی ہے۔ تو آپ لوگ لفظ بلفظ سورہ اخلاص یاد کرو کہ کتنی آیتیں، 5 ہیں، 6 ہیں، 3 ہیں، یہ یاد ہونی چاہیے۔ سمجھ آئی؟ میں اکثر پوچھتا ہوں طلباء سے کہ بھائی سورہ اخلاص کی 5ویں آیت تو بتا دو، کہتے ہیں استاد جی یاد ہی۔ میں نے بولا چلو پھر سورہ کوثر کی 3 سنا دو۔ یہ نہیں یاد ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں دین اسلام کو سیکھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کی مسجدوں کی تعظیم کہ اس میں آوازیں بلند نہ کریں، اس سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ یہ قیامت کی نشانی ہے کہ مسجدوں میں آوازیں بلند ہوگی، دنیا کے فیصلے، دنیا کے باتیں آ کے علماء جو ہے نا وہ دب جائیں گے، دنیا دار پیسے والے آ جائیں گے، یہ بہت فتنہ کا دور ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو متحد ہو کر اللہ کی بندگی رسول اللہ کی پیاری شریعت کے مطابق نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔